پیراڈائز لیکس کا ہم بالکل یہ کریں گے کہ اپنا پیناما کا ایکسپیرینس استعمال کریں گے. پیناما کے ایکسپیرینس میں تھوڑا سا ڈیلے اس لیے ہوا تھا, 6 مہینے کے بعد ہم نے نوٹسز بھیجے تھے, اس لیے کہ اس وقت یہ سچویشن کلیئر نہیں تھی کہ اس کو ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیشن ہینڈل کرے گی یا پھر پولیٹیشنز کہہ رہے تھے ہم کورٹوں میں جائیں گے, تو ہم اس کا انتظار کر رہے تھے. بہرحال جب وہاں کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہوئی شروع ہوئی تو ہم نے 6 مہینے پہلے اپنی کاروائی شروع کر دی. یہاں ہم امیجیٹلی انشاءاللہ شروع کریں گے. سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ایڈریسز ڈھونڈیں گے, CNAC سے اٹیچ کریں گے ناموں کو, اور NTA نمبر سے اٹیچ کریں گے. ایک فائدہ یہاں ضرور ہے کہ اگر ہماری یہ OECD ملٹی لیٹرل کنونشن جو ہمارا خیال ہے کہ جنوری 1 2018 سے افیکٹو ہو جائے گی, اور وہ افیکٹو ہو گئی جنوری 2018 جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, تو ہم اس کنونشن کے انڈر ان کنٹریز کو خط لکھ کے انفارمیشن ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو تھوڑی سی ہماری پوزیشن بہتر ہو جائے گی. کافی معلومات موجود ہیں پہلے سے, نہیں بٹ وہ سرٹیفائڈ نہیں ہوتی نا. اگر وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں معلومات اور کہہ لیتے ہیں کہ ہاں یہ کمپنی ہے یا یہ ٹرسٹ ہے اور میں بینیفیشل اونر ہوں اور میرا یہ ایسٹ ہے, پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں لکھنا پڑے گا نا اس گورنمنٹ کو کہ جی آپ کنفرم کریں کہ یہ کمپنی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے پیراڈائز لیک میں, اس کے پیچھے کون سا ایسٹ ہے. اور وہ ہم آج کل کے حالات میں بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ڈبل ٹیکسیشن TBR کا قانون جو ہے وہ 5 سال سے پیچھے نہیں جا سکتا فائلرز کے لیے, اور نان ریزیڈنٹ پہ اپلائی نہیں ہوتا. اس قانون کو بدلنے کی ضرورت, اس قانون کو FBR اس کیس میں پرائم منسٹر ان کی فیملی میں اگر وہ فائلر ہیں, جو میرے خیال میں وہ فائلر تھے, یا اگر کچھ ان کے فیملی ممبرز نان ریزیڈنٹ تھے, تو ہم FBR کے قانون کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتے.